السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا، صدق اللہ المولا العظیم وصدق بلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور پر نور شفیع یوم النشور حضور تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ نچھاور کر لیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، ہیں راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ معزز سامعین، میں نے قرآن عظیم کی ایک بہت ہی معروف و مشہور آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے حق بول کر عمل کے ساتھ ساتھ آپ سامعین کو بھی اس پر عمل کے توفیق مرحمت فرمائیں۔ پہلے گفتگو کے درمیان میں نے عرض کیا تھا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کروڑوں کروڑوں درود و سلام ہو کہ جس نے ہمیں راہ حق پر چلنے کے طریقے بتائے اور اللہ رب العزت کی شناخت کرائی، جنہوں نے اس چیز کی شناخت کرائی جس سے اللہ تبارک و تعالی کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اس چیز کی پہچان کرائی جس کو اللہ رب العزت جل جلالہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور جو ہی آپ ایمان لا چکے اللہ تبارک و تعالی پر اور اس کے رسول کی شناخت کر لی، تصدیق کر لی، اقرار کر لیا، تو اب کچھ حقوق ایسے ہیں مذہب اسلام کے قانون کے تعلق سے جو انسان پر مرتب ہوتے ہیں، اور وہ حقوق دو قسم پر مشتمل ہے۔ کچھ حقوق تو اللہ کے ساتھ ہے جسے ہم حقوق اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کو پوجیں، اس کی وحدانیت کا ہم اقرار کریں، اس کے فرامین پر ہم عمل کریں، اس چیز پر ہم عمل کریں جس کو کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس چیز سے ہم گریز کریں جس کو اللہ نے منع فرمایا ہے۔ یہ حقوق اللہ۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنا یہ بھی حقوق اللہ میں آتا ہے، اور اسی طریقے سے روزہ رکھنا، اگر استطاعت ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا، استطاعت ہے تو حج کرنا، یہ حقوق اللہ میں آتے ہیں۔ اسی طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حقوق اللہ کے بعد ایک حقوق آتا ہے جسے ہم حق العباد کہتے ہیں، یعنی بندوں کا حق ہے۔ تو بندوں کا حق یعنی ہر ایک بندے کا حق ہے کہ ہر ایک کو ہم اپنا بھائی سمجھے، بڑا بھائی سمجھے،
مذہب اسلام کے قانون کے تحت ہم بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر ہم شفقت کرتے ہوئے نظر آئے۔ سب کے سب مسلمان کیا ہے؟ ہم ایک ہے، اور ان تمام مسلمانوں سے سب سے اہم کردار اگر اس روئے زمین پر اولاد کے لیے کوئی ادا کرتا ہے تو وہ ہے والدین، وہ ہے والدین، یعنی ہم جسے ماں باپ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ غلاموں، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ حقیقت میں تو پرورش کرنے والا رب ہے، حقیقت میں رزق دینے والا اللہ ہے، حقیقت میں پالنے والا پالنہار یہ رب تعالی ہے، لیکن غلاموں اللہ کا یہ حکم ہے کہ حقیقت میں پالنے والا، روزی دینے والا، زندگی دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن اس روئے زمین پر اللہ نے اپنی جو ہے شان کے مطابق اپنی رحمت کا کچھ ذرہ، اپنی کریمی کا کچھ ذرہ ماں کے سینے پر رکھا ہے، ماں باپ کے سینے پر رکھا ہے، جو شفقت کے طور پر باپ کے پیشانی پہ رکھا ہے۔ اللہ اکبر! یہ بھی اولاد کی زندگی اور پرورش کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ اسی طریقے جس طریقے سے تم میری پوجا کرتے ہو، میری عبادت کرتے ہو، میرے حق بجا لانے کے بعد اللہ اکبر سب سے دنیا میں اہم رول ادا کرنے والا اولاد کے لیے ماں باپ ہوتا ہے، تو تم ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آؤ اور ماں باپ کی تم خدمت کیا کرو۔ اور ایک بات عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ فرماتا ہے امشکروا لی ولوالدیک۔ کیا مطلب؟ آج کل افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بچے، مذہب اسلام کے بچے دین کی تعلیم لینا نہیں چاہتے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ کچھ بچے ایسے ہیں قرآن کی تعلیم، حدیث رسول کی تعلیم حاصل کرنے کے غرض سے تو آتے ہیں، بس صرف کوٹا پورا کرنا ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے ہند پاک کی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی مدارس عربیہ ہیں وہاں پہ جو پڑھائی جاتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے، جو حفاظ کرام، قراء اور علماء جو بچوں کو درس دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں رٹو طوطے کی طرح، یعنی وہ بھی سمجھنا نہیں چاہتے۔ لیکن پہلے کا دور ایسا دور نہیں تھا۔ پہلے قرآن کی تعلیم دینے والے جو استاد ہوتے وہ صرف قرآن کی تعلیم ہی نہیں دیتے، بلکہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آیت مبارکہ کا مفہوم بھی بیان فرماتے ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ بہت سارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ رٹو طوطا کی طرح حافظ تو بن گئے، فضیلت سنی حافظ بن گئے، لیکن قرآن کا جو مفہوم ہے، جو قرآن کے جو ترجمے ہیں، مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر لوگ پڑھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ بسم اللہ کا معنی کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں، اور کسی کو جب دم کی ضرورت پڑتی ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے رٹو طوطا کی طرح رٹ کر کے کچھ دن کے بعد ہمارے نام کے آگے سلطان المشائخ لگ جاتا ہے۔ سلطان المشائخ اتنا آسان ہے؟ سلطان المشائخ کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ سلطان المشائخ یہ جو لقب ہے دیا گیا ہے حضرت سیدنا با یزید بستامی کو۔ ہم نے لقب کو آسان سمجھ لیا، اتنا آسان نہیں ہے۔ تو چنانچہ روایت میں آتا ہے، اور یہ کسی اور نے نہیں بلکہ اپنی ملفوظات کے اندر ہم سب کے راجہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا خواجہ با یزید جو سلطان المشائخ ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف جب 7 برس کی تھی، زیادہ نہیں 7 برس، ہمارے بچے 18 20 سال 25 سال کے ہو جاتے ہیں مگر عقل گھٹنے کے نیچے رہتی ہے۔ مگر یہ اللہ والے ہیں جنہیں اللہ چن لیتا ہے، جنہیں اللہ چن لیتا ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے، انسان وہ بھی ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ بہرحال چنانچہ کسی نے
آپ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، پوچھا کہ اے سلطان المشائخ، آپ کو جو یہ رتبہ، یہ درجہ دیا گیا کس بنیاد پر؟ تو آپ نے سیدھے جواب یہ دیا کہ اللہ کی حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ والدین کی دعا سے، محبت سے، سبحان اللہ، والدین کی دعا سے۔ برا مت مانیے گا، وہ بھی اللہ کے بندے، ہم بھی ہیں۔ ہم اپنے والدین کو آج بوجھ سمجھتے ہیں، بوجھ یہ سمجھتے ہیں کہ جلدی جلدی کیوں گھر خالی نہیں کرتا کہ ہمارے دوست و احباب کی آمد رفت کے لیے اس کمرے کو مقرر کر دیا جائے۔ آج کے نوجوان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، جائیں گے پکنک کے لیے، جائیں گے ہوٹلوں میں، اپنے دوست و احباب کے ساتھ بیٹھ کر کے اللہ اکبر کھائیں گے، کھانے کے بعد جب بل پے کرنے کی بات آئے گی تو کہے گا کہ پہلے بل میں پے کروں گا، وہ کہے گا کہ میں کروں گا، وہ کہے گا کہ میں کروں گا، وہ کہے گا کہ میں کروں گا۔ افسوس کی بات ہے جب وہی لڑکا گھر آتا ہے، اگر باپ بیمار ہے، اگر ماں بیمار ہے، اللہ اکبر، دوائی کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، اگر اسی بچے سے کہا جاتا ہے کہ ماں بیمار ہے، دوا کے لیے پیسہ کچھ دے دو، اب وہی لڑکا کہتا ہے کیا تمہاری ماں نہیں ہے، کیا تمہارے باپ نہیں ہے؟ اس طریقے سے آج کا نوجوان اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کے ایک دوسرے کو جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن کیا سمجھے؟ آپ نے کبھی غور کیا جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے اس نبی کی تعلیمات کیا ہے؟ تعلیمات کیا ہیں؟ سیکھنے کی ضرورت ہے، کوشش کی نہیں کی؟ اگر ذرا سی اگر کوشش کی جائے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم سب اس پر عمل کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اور یہ والدین کو جو رتبہ، یہ اہم جو درجہ دیا گیا ہے نا، روئے زمین پر کسی کو نہیں دیا گیا۔ میرے نبی کی ایک بات بتاؤں، غریب نواز کے فرمان کے مطابق، کہ کہتے ہیں کہ آج کا نوجوان، میں پیروں کے مخالف نہیں ہوں، پیر صاحب اگر گھر پہ آ جائے، ان کے جوتے میرے سر اور آنکھوں پر ہیں، ہم بھی پیر والے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم کسی محفل میں جاتے ہیں، نبی کی نعت سنتے ہیں، کسی ولی کی منقبت سنتے ہیں، اور شاعروں پر ہم پیسے ایسے لوٹاتے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ہمارے پیر صاحب ہمارے گھر آ جائیں، اچھی بات ہے آنا، خیر و برکت کے لیے، ان کے سامنے ہم ہاتھ جوڑ کر کے، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے اپنے والدین کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے؟ پیر صاحب کے سامنے بولی نہیں نکلتی، اور پیر صاحب سے زیادہ رتبہ رکھنے والے، اہم تمہاری زندگی کا اہم رول ادا کرنے والے ماں باپ کے سامنے بھی کبھی نرمی آواز میں بات کیا آپ نے؟ نہیں کیا۔ کسی دکان میں، مارکیٹ کی دکان میں آپ خادم کی حیثیت سے آپ کام کر رہے ہیں، 5,000 کی نوکری میں کام کر رہے ہیں، اللہ اکبر، گھڑی دیکھ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ لیٹ ہو جائے تو مالک کے سننا پڑے گا۔ وقت پر آپ جگنے دکان پر کاروبار کرتے جاتے ہیں، مالک کی جو ہی حاضری ہوتی ہے ہاتھ باندھ کر کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ اس سے زیادہ رتبہ رکھنے والے میرے ماں باپ گھر پہ ہیں، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کبھی کھڑے ہو کر کے ان سے کلام کیا جائے؟ ہر ایک کے ماں باپ کی دل کی یہ خواہش ہوتی ہے حدیث پاک کے مطابق کہ میرا بچہ اللہ پر باہر گیا ہوا ہے، چاہے وہ گھر میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، وہ آئے گا چند لمحے کے بعد، چند گھنٹے کے بعد آ کر کے مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرے گا۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے میری بیٹی کہیں گئی ہے، اللہ پر جب آئے گی میرے بغل میں بیٹھ کر کے میٹھی میٹھی باتیں کرے گی، میرے دل کو سکون ملے گا۔ اللہ اکبر، کن لوگوں نے والدین احسان کا حق ادا کیا ہے، اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ 7 سال کی عمر کو جب پہنچے تو آپ مسجد کے اندر ایک حافظ قرآن کے پاس جا کر کے قرآن کی تعلیم لیتے، استاد محترم کے سامنے بیٹھے۔ پہلے بتایا کہ آج کل کے استادوں کی طرح نہیں ہے، وہ صرف قرآن کی آیت نہیں پڑھاتے تھے بلکہ قرآن کی آیت کے ساتھ ساتھ اس کا مفہوم بھی بیان فرماتے ہیں۔ تو پڑھتے پڑھتے جو ہی وہاں پہنچے، امشکروا لی ولوالدیک، پوچھا کہ حضور اس کا مطلب کیا ہے؟ تو استاد محترم نے بتایا کہ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو، میرا شکریہ ادا کرو۔
کس بات کا شکریہ ادا کریں؟ اللہ نے زندگی دی ہے تمہیں، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے کچھ زندگی دے کر کے سوریہ زمین پر تجھے بھیجا ہے، اس بنیاد پر کہ وہ مالک حقیقی ہے، اس بنیاد پر اللہ کا کیا کرو؟ شکریہ ادا کرو۔ آگے فرماتے ہیں حضور اس کے بعد وَلِوَالِدَيْكَ، اور ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، 15 ایسے مقامات ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میری عبادت کرو، میرے حقوق کو بجا لاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ میرے بعد اپنے والدین کے حقوق کی فرما برداری کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔ ایک جگہ نہیں بلکہ کئی مقامات ہیں، انہی میں سے ایک ہے کہ امیشکر تم میرا شکریہ ادا کرو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے والدین کے حقوق کو بھی بجا لاؤ۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت سلطان المشائخ بایزید بستمی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وہاں سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ادب سے عرض کرتے کہ حضور مجھے چند لمحے کی جو ہے مہلت چاہیے، میں گھر جانا چاہتا ہوں، اجازت دی۔ اللہ اکبر، گھر آئے، دستک دی، دروازہ کھلا، ماں نے دیکھا، اللہ اکبر، بیٹا بایزید ابھی تو چھٹی کا وقت ہوا نہیں ہے، کیسے آ گئے؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں امی جان ٹھیک ہے۔ چنانچہ امی سے عرض کیا کہ امی جان آپ گھر تشریف لے جائے۔ چنانچہ جب اندر گئے، اندر جانے کے بعد حضرت سیدنا بایزید بستانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے والدائے ماجدہ کے قدموں پر اپنے سر کو رکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ عرض کرتے ہیں امی جان آپ کو پتا ہے میں نے اپنے استاد سے چند لمحوں کے مہلت لے کر کے حاضر ہوں، کیونکہ جب میرے استاد پڑھا رہے تھے کہ امیشکروا لی ولوالدیک، چنانچہ میں نے جب وجہ پوچھی تو اللہ میرے استاد محترم نے فرمایا کہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے بھی حقوق کو بجا لاؤ۔ چنانچہ اللہ اکبر، اللہ کا شکریہ تو ادا کرتا ہوں، اس کے بعد میں نے جب سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو اتنا بلند کیا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ تو قریب ہے، اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کا ادب و احترام کرو، اور ماں سے کہو کہ ماں تم میرے لیے دعا کر دو، اور جب تم دعا کر دو گے تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے گا کہ اس کے صدقے میں اللہ کے حقوق کو اچھے طریقے سے بجا لاؤں گا۔ ماں نے دعا کی، ماں نے جیسے ہی دعا کی یہ کہا کہ اللہ یہ میرا ہے، بیٹا ہے، اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا تو بہت ساری خوبیوں کا مالک بنے گا آگے چل کر کے۔ تب جا کر کے ایک مدت مدید کے بعد آپ کے نام کے آگے خواجہ سلطان المشائخ کا لقب ملا ہے۔ اتنی آسانی سے نہیں، 4 سال 5 سال پڑھنے کے بعد نہیں، یہ جھولا ڈھوٹ ڈھوٹ کر کے بس امامہ اچھا ہونا چاہیے، جبہ اچھا ہونا چاہیے، جوتے اچھے ہونا چاہیے، آگے پیچھے جو ہے کہ 4 آدمی آگے پیچھے 4 آدمی پیچھے ہونا چاہیے، ایسے نہیں بنے۔ چنانچہ ماں سے دعا کروائی، اور میرے نبی کی بات ہے جو خواجہ ہندوستان کے رضا ہمارے خواجہ غریب نواز نے نقل فرمایا کہ جس طریقے سے، توجہ کے ساتھ سنیں، جس طریقے سے انبیاء کرام کی دعا اپنے امتوں پر رد نہیں کی جاتی، قبول کر دی جاتی ہے، تو ماں باپ کی دعا بھی اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی ہے۔ ایک بات ہے، پیروں سے دعا کریے۔ اور نبی کی ایک بات بتاؤں کہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ تمام مشائخ، تمام اولیاء، تمام نیکوکار ایک طرف ہو کر کے اگر دعا کرے کسی اولاد کے حق میں، قبولیت کے حق میں، اور ایک طرف ماں، صرف ماں اگر دعا کرے اسی اولاد کے حق میں، مردود ہونے کے حق میں، تو یہ ساری دعائیں علماء، مشائخ، اولیاء کرام کے مردود قرار دیے جائیں گے، اور اس دعا پر ماں کی دعا وزندر اور بھاری ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ نے کیا سمجھ کے رکھا ہے؟ ہلکے میں لے لیا ہے۔ اور اگر سارے مشائخ علماء مل کر کے اس اولاد کے لیے بد دعا کرے اور ایک طرف اس کی ماں اکیلی ہو کر کے اگر دعا کرے تو یہ دعا ان سارے علماء کرام و مشائخ اعظام کے دعا پر بھاری ہو جائیں گی۔ آپ نے نہیں سنا؟ کل قیامت کے میدان میں غور سے سنیں، اور آج کے بعد اگر اپنے والدین کے حق میں اگر جو بھی اولادوں کے دل میں فتور پیدا ہے تو اس کو دور کیجیے۔ غریب نواز کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کل قیامت کے میدان میں
جو دنیا میں کر حج کی نیکیاں، عمرہ کی نیکیاں، صدقہ خیرات کی نیکیاں، بے شمار نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں ہوں گے، وہ اپنے آپ فخر محسوس کریں گے کہ میرے پاس اللہ اکبر اتنی ساری نیکیاں ہیں، میں جنت کے مستحق ہوں۔ میدان محشر میں جب جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کی نیکیوں کو اور بدیوں کو تولا جائے، ترازو کے ایک پلڑے پر نیکیاں رکھی جائیں گے اور دوسرے پلڑے پر اللہ اکبر بدعمالیاں رکھے جائیں گے۔ چنانچہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر کہ وہ بندہ بہت خوش ہوگا۔ چنانچہ ایک اس کے بعد کچھ لمحے کے بعد ایک فرشتہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر کے آئے گا اور اس پلڑے پر رکھ دے گا جس پہ بدیاں ہیں۔ اللہ اکبر جو ہی رکھ دے گا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور برائی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کا حکم آئے گا فرشتوں اب دیکھتے کیا ہو، اس بندے کو لے کے جاؤ جہنم میں۔ فرشتے جب بندے کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں گے جہنم میں، چنانچہ وہ افسوس کرے گا اتنی ساری نیکیاں ہیں، عمرے کے نیکیاں ہیں، حج کے نیکیاں ہیں، نمازوں کی نیکیاں ہیں، ارے روزہ رکھنے کی نیکیاں ہیں، اعمال خیر کی نیکیاں ہیں، صدقہ خیرات کرنے کی نیکیاں ہیں۔ اللہ پر اتنی ساری نیکیاں ایک کاغذ کے ٹکڑے پر اللہ پر بھاری پڑ گئے۔ چنانچہ فرشتوں سے کہا فرشتوں جہنم میں جاؤں گا لیکن مجھے بتا دیا جائے کہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر کیا لکھا ہوا تھا، اس کاغذ کے ٹکڑے پر کیا لکھا ہوا تھا، اس کا مجھے علم ہونا چاہیے کہ میں جہنم کے مستحق کیوں بنا۔ چنانچہ فرشتے کہیں گے کہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر ایک لفظ لکھا ہوا تھا، تم نے ماں کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کیا ہے لیکن ایک دن اللہ اکبر فرما برداری کرنے میں، ماں کے حکم تعمیل کرنے میں لفظ اوف صرف کہہ دیا تھا جس سے تمہاری ماں کو تکلیف ہوئی تھی، اسی تکلیف کا گناہ اس کاغذ کے پرچے پر لکھ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے آج تمہیں جہنم جانی پڑ رہی ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ اچھے سے پیش آیا کرو۔ بہت سارے لوگ اپنے بیوی کے محبت میں آ کر کے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، لیکن یہ فارمولا ان لوگوں کو پتا نہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی کس زمانے پر نہ جائے، ہر ایک اسی لمحے سے اسی زندگی سے گزرتا ہے۔ بچپنا ہوتا ہے، پھر جوانی ہوتی ہے، پھر جوان ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر عمر جب ڈوئی ڈھلتی ہے پھر وہ بڑھاپا آتا ہے۔ ہر ایک کو اسی راستے سے گزرنا ہے۔ آج اگر تمہاری باری ہے تو کل بھی تمہاری باری ہوگا۔ یہ علماء لکھتے ہیں، علماء کی بات ہے، علماء لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا اور جو ہے کہ اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا اور باپ جو ہے روتے 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 چلا گیا مارکیٹ میں، وہی جا کر کے رو رہا ہے۔ چنانچہ بچے کو اس کے بیٹے کو غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، وہ مارکیٹ میں آ کر کے بڑے زور سے ایک تماشا کھینچ کر کے مارا۔ چنانچہ لوگوں نے کہا بدتمیز، اپنے باپ کے نافرمان بیٹا، تمہیں ہمت کیسی ہوئی کہ تم نے اپنے باپ کے گال پر تماچا مار دیا ہے، ذرا پر بھی تمہارا ہاتھ نہیں کاپا۔ چنانچہ باپ نے کہا کہ نہیں، انہیں مارنے دو، انہیں مارنے دو۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ بات کیا ہے، اس نے کہا کہ جب میں جوان تھا تو میں نے بھی اپنے باپ کو اسی طریقے سے تھپڑ رسید کیا تھا، اسی کا صلہ ہے، میں نے بھول گیا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج اگر ہمارا وقت ہے تو کسی اور کا وقت پھر کسی کا آئے گا۔ تو ماں باپ کے کون نہیں سنا ہے؟ آپ کو پتا ہے جتنے بھی یہ اولیاء کرام کی جو جماعتیں جو چمک رہی ہیں نا، سب ماں باپ کی دعا کی برکت ہے، ماں باپ کی دعا کی برکت ہے۔ ماں باپ کی خدمت کے بغیر کوئی اس مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ چیلنج کے ساتھ ہے کہ کون نہیں جانتا، افسوس کے ساتھ کرے ہوں اویس کرنی کو ایسا نام ہے، ایسا نام ہے کہ آج باپ یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ اگر اولاد ہو تو اپنے بیٹے کا نام اویس کرنی رکھا جائے۔ اویس کرنی عہد رسالت میں پیدا ہونے کے باوجود صحابی نہیں کہلائے، آپ وہی سے خواب میں زیارت رسول ہوئی، عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں آپ کے پاس آ کر کے، میری خواہش ہے، میری خواہش یہ کہ جو سر کے اوپر سر پر جو دو آنکھیں، ان آنکھوں کے ذریعے سے میں آپ کو دیکھ کر کے صحابہ کرام کی جماعت میں اپنا نام درج کرانا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ اجازت فرمائیں۔ توجہ سے سنیں، آپ کا حکم کیا؟ میرے نبی نے فرمایا اویس، جب تم نے
गुजारिश कर ही दी है तो सुन, मुझे मालूम है कि तेरी माँ ज़ईफ़ा है, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तू अपनी माँ की खिदमत कर। मेरे नबी ने फरमाया ख्वाब में उवैस करने से। आज लोगों को वहम है कि उवैस आधे रिसालत होने के बावजूद क्यों नहीं आए, वजह क्या थी? वजह सुन लीजिए, गरीब नवाज की नकल करदा हिकायत है। कहते हैं चुनांचे कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके दीदार से मुशर्रफ होना चाहता हूं आलमे बेदारी में। मेरे नबी ने फरमाया कि उवैस, जब तुमने पूछ ही लिया, सवाल कर ही लिया है, तो मेरा हुक्म है कि तुम वही रहो, अपने ज़ईफ़ा माँ की खिदमत करो। चुनांचे रुतबा क्या मिला? मैं आम सहाबी की बात नहीं करता, वाकया के अंदर आपने पढ़ा भी होगा, उलमाए की ज़बानी सुनी भी होगी कि फारूक आजम जैसा सहाबी, अली मुर्तजा जैसा सहाबी से नबी फरमा रहे हैं कि दोनों जाओ, ये उबा लेकर के जाओ, ये जुब्बा लेकर के जाओ, और वो कर्न में कोई मेरा दीवाना रहता है, उनसे कहो कि तुम्हारे नबी का हुक्म है कि वो अपने गुलामों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। सहाबी नहीं है तो ये पावर किससे मिला? माँ बाप की खिदमत से। लिहाजा नौजवानों से इतना अर्ज है कि आप हजरात माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आए। माँ बाप, तफसीर मुफस्सिरीन हजरत इब्ने अब्बास यानी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की एक रवायत है, बयान करूं, इस पर अमल करने की हम कोशिश करें। इब्ने अब्बास रवायत करते हैं कि मेरे नबी की बारगाह में सवाल किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़मत वालिदैन क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया कि अज़मत वालिदैन, माँ बाप की अज़मत यह है कि अगर कोई मोहब्बत की नज़र से दिन में अपने माँ बाप के चेहरे को देख लेगा तो मुझे एक हज मकबूल का सवाब अता कर दिया जाएगा। गौर करें, अब जब मेरे नबी ने कह दिया तो वो हज मकबूल का सवाब मिलना ही मिलना है। आज तो बहुत सारे लोग उम्रे को जाते हैं, हज को जाते हैं, वो दिखावे के तौर पर जाते हैं, जितनी जगह वो जाते नहीं है उससे ज्यादा खाली उसका फोटो वायरल होता है। इंशाअल्लाह फिर वक्त आएगा तो मैं बयान करूंगा। इतनी सारी बातें उम्रा के वईद के ताल्लुक से और हज के फजाइल के ताल्लुक से लिखा गया है कि कैसे करने को कहा गया, आज हम कैसे कर रहे हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबियों, अगर कोई दिन में अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देख ले, कितने लोग हैं जो मोहब्बत की नजर से देखते हैं। आजकल तो हाल यह है कि माँ बाप से हम क्या डरेंगे, हमसे माँ बाप डरते हैं। अफसोस की बात यह है, पहले का जमाना लीजिए, मेरे वालिद साहब जब बाहयात थे तब कहा करते थे, तो मेरे चचा के लड़के ने कहा कि नहीं, हमने वहां शादी नहीं करनी है बल्कि वहां जाए रिश्ता लेकर के जाए। तो वालिद साहब बयान करते थे जब बड़े बड़े भाई की शादी हुई तो दादा जान गए, रिश्ता पक्का करके आए, और आने के बाद कहा दादा जान के जो बड़े साहबजादे वो कहते हैं कि मुझे मालूम ही नहीं है कि हमारा रिश्ता हुआ है कि नहीं, कब शादी है मुझे मालूम नहीं है। बड़े लोग जो होते थे वो जाते थे, माँ बाप गए, बेटी को लड़की को देखा, रिश्ता फाइनल, अब लेना देना जो भी मामला रहा उन्होंने बात कर ली। अब बहुत दिन के बाद तब पता चलता है कि फला की लड़के से फला की शादी है। यह ऐसा दौर था। तो मेरे अब्बू कहते कि बड़े बड़े भाई अम्मी के पास जाके गए कि अम्मी जान आपने रिश्ता तय कर दिया, हमने तो देखा भी नहीं कि लड़की लंगड़ी है कि डूली है कि आंधी है। तो यही बात बड़े अदब के साथ दादी ने दादा के पास रखा को आपके बड़े साहबजादे ऐसा ऐसा कहते हैं। अरे इतना सुनना था, दादा भड़क गए कि हाँ, उसकी हिम्मत कैसी हो गई जब उससे शादी नहीं कि हम गलत देखेंगे, हम गलत फैसला करेंगे। ये पहले का निजाम था, ये दस्तूर था कि हम अपने बच्चे के लिए, अरे जब अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं, उसकी परवरिश कर सकते हैं, अल्लाह अकबर, जवानी आने पर हर ख्वाहिशत को उसके पूरी कर सकते हैं, तो हम सफर के लिए अल्लाह अकबर अच्छे से अच्छा रिश्ते का इंतजाम भी हम कर सकते हैं। क्या मेरा फैसला है? बोरिया बिस्तर बांध करके घर से निकाल दिया जब वो डर गए। इतना डर था बड़े होने के बाद। और आजकल हाँ तो ये है कि अगर कह दिया रिश्ता कहीं हो गया तो कह नहीं, हमने वहां नहीं करनी है, अगर नहीं करो तो हम घर से बाहर जाएंगे। बड़े बड़े इतना आसान है घर से निकलना, एक मरतबा कोई निकल के देखे तब पता चलेगा। 2-4 पैसे जेब में है ना, तो बाप पर अपने जो है कि हक जताते हैं कि हम ना रिश्ता अगर वहां नहीं हुआ तो हम घर छोड़ करके चले जाएंगे।
اتنا آسان تھوڑی ہے. گھر چھوڑ کر کے کئی مرتبہ دیکھو, ہفتہ دن رہ کے دیکھو, تب پتہ چلے گا. چنانچہ عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابی رسول نے جو یہ پوچھا تو میرے نبی نے فرمایا کہ جو بھی محبت کی نظر سے اپنے ماں باپ کو دیکھ لیتا ایک نگاہ تو حج مقبول کا ثواب عطا کر دیا تھا. جی کروڑوں کروڑوں سلام ہو اصحاب رسول پر بھی. اللہ اکبر. ایک کھڑے ہوئے عرض کی, آقا یہ بہت بڑی بات آپ نے فرمایا, اگر کوئی ماں باپ کو دن میں کئی مرتبہ دیکھے تو, غریب نواز نے لکھا کئی مرتبہ اگر دیکھے تو میرے نبی نے فرمایا اگر 100 مرتبہ دیکھے تو 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب اس کو عطا کر دیا جائے گا. لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے مکہ المکرمہ جانے کی ضرورت نہیں. آپ فرامین رسالت پر عمل کیجئے, انشاءاللہ العزیز حج اور عمرے کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں ضرور ہوگا. کیا گارنٹی ہے کہ ہم وہاں جاتے ہیں, اس کا دیدار کرتے, زیارت کرتے ہیں کہ وہ مقبول ہو بھی یا نہیں بھی. اللہ رب العزت جو بھی جاتے ہیں سب کی قبول عطا فرمائے. چنانچہ والدین کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اف ولا تنہرہما, ماں باپ کو لفظ اف تک نہ کہو. اگر کوئی ایسی بات, آج مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگانے والے 11 کے نام پر 40 دیگوں پر بریانی پکا کر لوگوں کو کھلانے والے, کہاں گئے مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات؟ کہاں ہے وہ کہ اب نام اپنی شہرت کے لیے بریانی پکا کر لوگوں کو عام دعوت دلا رہے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو ایسے بھی ملیں گے. ماں باپ تو بوجھ ہمیشہ بنتے رہے, جب دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو ان کے نام پر اتنی ساری دیگیں پکا کر کے لوگوں کو کھلاتے ہیں, کپڑے بانٹ رہے ہیں. ارے جو زندگی میں جو اپنے ماں باپ کے دیکھ ریکھ نہ کر سکا, فرما برداری نہ کر سکا, خدمت نہ کر سکا, تو یہ 40 دیگیں پکا کر کے لوگوں کو کھلا کر کے تو ثابت کیا کرنا چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائیں گے. قرۃ العین میں ایک روایت نکلتا. آخر بات عرض کروں کہ کل قیامت کے میدان میں ایک ایک نیکوکار ایسے بھی ہوں گے. اللہ اکبر. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, جتنے بھی بڑا سے بڑا گناہ ہو اللہ تبارک و تعالی بڑے سے بڑا گناہ کو معاف فرما دے گا, اور سوائے 2 گناہ ایسا ہے کہ جب تک کہ وہ اس گناہ کا اللہ پر سزا دنیا میں نہ دے اس کو موت نہیں آئے گی. صحابہ کے نام نے عرض کی یا رسول اللہ کون ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ ایک ہے ماں باپ کے نافرمانی کرنے والے, والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والے, جب تک کہ دنیا ہی میں اس کو سزا اللہ نہیں دے گا, اس کو موت نہیں آ سکتی ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ زنا کی سزا, اس کا چہرہ دنیا ہی میں بگڑ جائے گا, دنیا ہی میں اسے سزا دے دی جائے گی. چنانچہ جو ماں باپ کے نافرمان لوگ ہیں یہ کیا ہوگا؟ جتنے بھی اعمال نیکیاں ہوئے ان کے پاس, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی ہوئے کس کے لیے؟ پیدا ہی ہوئے اپنی امتوں کے لیے. ربی حبلی امتیں, دنیا میں کہیں گے اللہ اکبر. اب آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ عرش کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر انور کو رکھ کر کے یہی صدا آئے گی, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی. اللہ پر پیدا ہوئے تو ہمارے لیے اللہ پر مغفرت کی دعائیں کرتے رہے, اور کل قیامت کے میدان میں بھی اللہ پر ہمارے لیے دعا کریں گے. وہ نبی اتنا کریم ہے ہم پر, ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے 1 رکعت نماز ادا کر کے پتہ نہیں نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی کہ نہیں پہنچائی ہے. افسوس کی بات یہ تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوگا تو کچھ لوگوں کے چلاہٹ کی آواز کو سنیں گے. میرے نبی فرشتوں سے پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں جو چلا رہے ہیں؟ تو کہیں گے کہ یا رسول اللہ یہ سب والدین کے نافرمان لوگ ہیں. اور جن کا طبقہ کہاں ہوگا؟ یہ کیا کہتے ہیں, ان کا جو مقام جہنم کے بیچ میں, جہنم کے بغل میں ایک جگہ ہے, اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں آراف, اس جگہ کا نام ہے آراف. وہیں پہ جو جہنم کیا کہتے ہیں شیطان کا جہاں اڈا ہوگا, جہاں شیطان لوگ جلیں گے بھنیں گے, جہاں سزا کاٹیں گے سزا پائیں گے, جہاں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے, اسی کے بغل میں ان لوگوں کا رکھا جائے گا. چنانچہ میرے نبی فرمائیں گے یہ میرے غلام لوگ ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ ہے, لیکن دنیا میں رہ کر ماں باپ کا بہت ستایا ہے, اس کے بدلے میں اللہ کے عذاب میں یہ گرفتار ہے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اور اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے. قرۃ العین میں لکھا گیا ہے ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمت و رضوان نے کہ اللہ میری امتوں کو بخش دے. اللہ فرمائے گا محبوب اپنا سر اٹھا لے. افسوس ذرا غور سے سنیں,
اللہ فرمائے گا محبوب اپنا سر اٹھا لے، تمہیں معلوم نہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دنیا میں رہ کر اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے لوگ ہیں، یہ بااخلاق نہیں ہے، یہ بد اعمال کرنے والے ہیں، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والے ہیں، ان کی سزا کبھی نہیں معاف ہوگی۔ میرے نبی سمجھ جائیں گے اللہ جب اللہ کا حکم ہے تو سر اٹھا لیں گے، چلے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چلاہٹ کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سماج سے دور کر دے گا، خیالات دور ہو جائیں گے، پھر ایک کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آواز آئے گی، چنانچہ پھر نبی دعا فرمائیں گے، چنانچہ اللہ فرمائے گا کہ ان کی دعا تو ان لوگوں کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، میرے نبی اپنا سر انور اٹھا لے، اللہ پر اٹھا لیں گے، پھر جب برداشت نہیں ہوں گے چنانچہ اللہ کی حضور عرض کریں گے کہ اللہ یہ بتا دیا جائے کہ یہ لوگ کس وجہ سے سزا کاٹ رہے ہیں، ان کے ماں باپ جنت کے کس درجے پر رکھا گیا ہے۔ چنانچہ حکم ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جائیں گے اور جا کر کے کہیں گے تمہارا فلاں فلاں تمہارا بیٹا ہے، چنانچہ کہیں گے ہاں ہے، انہیں معاف کر دے، تمہیں پتہ ہے آپ لوگ جنت میں ہیں، اللہ اکبر، اور آپ کے بیٹا جس بچے کو تم لوگوں نے جنم دیا ہے، پرورش کی، پڑھایا لکھایا، بہت کچھ سکھایا، آدم علم کے بنیاد پر اللہ اکبر کچھ بھی کہاں سنی ہو، تمہاری وجہ سے اللہ ان کے گناہ کو معاف نہیں کر رہا، اب تو اللہ کے لیے جو ہے کہ معاف کر دیجئے اللہ پر۔ چنانچہ وہاں پر بھی کہیں گے کہ نہیں بہت ستایا ہے، معاف نہیں کریں گے، چنانچہ میرے رسول بار بار انکسار کریں گے اب معاف کر دیا جائے، کیونکہ میرے غلام اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے، مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر جب پہچان جائے کہ اللہ کے نبی ہے، اللہ اکبر جو رات و رات عبادت کرتے تھے صرف ہم لوگوں کے لیے، اللہ اکبر وہ نبی خود چل کر کے آئے ہیں، اللہ اکبر عرض کریں گے یا رسول اللہ جا میں نے معاف کر دیا، اللہ اکبر وہ ایک عرصہ بیت جائے گا، ایک گنہگار کے گناہوں کی بخشش کرانے کے لیے، تب جا کر کے پھر لیکن وہاں سے اجازت لے کر کے اللہ کے حضور عرض کریں گے کہ اللہ ان کو معاف فرمایا۔ کتنی بڑی سزا آپ کو پتا ہے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے کہ اللہ چاہے گا تو ایک لمحے میں اسے معاف فرما دے گا، لیکن جو حق العباد ہے اللہ اکبر، یہ حق العباد سے آپ اپنے آپ کو کنٹرول رکھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ دنیا ہی میں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ عرض کرنی ہے کہ آپ حضرات نماز پنجگنا نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، آپ کو بخوبی معلوم ہے جس مسئلے کو آپ ہلکا سمجھ لے کر دیکھا جائے گا نماز پڑھ لیں گے ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ سارے خیالات اپنے دل سے نکل، جو قانون ہیں قانون کے مطابق نماز پڑھا کیجئے۔ جیسا کہ صف لگائی جاتی ہے تو نبی پاک نے فرمایا کہ پہلے بالغوں کی صف لگائی جائے گی، اس کے بعد جو بچے ہوگے ان کی صف بعد میں لگائی جائے گی۔ اگر کوئی بالغوں کے صف میں نابالغ اگر آ جائے تو وہ صف منقطع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ دیری سے آتے ہیں اور آنے کے بعد، یہ اس مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیگر مسجد بھی اس میں شامل ہیں، اللہ اکبر، تو کہنے کا مطلب کہ بڑی تیزی سے آتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، وضو بنائیں گے اور دیکھیں گے اگر بچہ ہے تو اس کو ہٹانے کو وہ ناگوار سمجھتے ہیں، ہٹائیں گے کہ وہ کیا کہیں گے، نہیں، چونکہ نماز اس پر فرض ہے نہیں، اب اسے ہٹا کر کے بالغوں کے صف میں آپ کھڑا ہو جائے اور صف کے اندر کہیں پر بھی بیچ میں جگہ خالی نہ ہو، یہ عرض کرنے تھے، لہذا صف کا اہتمام کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صف صحابہ کرام کے صف ایسی ہوتی تھی، کیسے صف باندھتے تھے؟ آج ہم سب بھی باندھتے ہیں، نمازوں میں صف باندھتے ہیں، توجہ سے سنیں، ایک لڑکا دوڑ کر کے ڈھکیل دے گا یا کھینچ بھی لے گا تو ہم آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی صف کیسے لگتی تھی پتہ ہے آپ کو؟ صحابہ کرام کی صف لگی ہے، مسجد نبوی ہے، کسی ظالم نے فیروز شاہ نے تلوار ماری فاروق اعظم پر، اللہ اکبر، وہ گیا تو سب سے پہلی والی صف پہ، جیسے موقع ملا تلوار ماری، فاروق اعظم بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گر پڑے، وہ ظالم وہ سوچ رہا تھا فیروز کہ میں بڑی تیزی سے اس کے ساتھ سب سے نکل جاؤں، مگر نکل نہ سکا۔ اس کی جگہ پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، نماز پوری کی، وہ دوڑتا رہا، صف چیر کر کے بھاگنے کی کوشش کی مگر بھاگ نہ سکا۔ یہ صحابہ کرام کے صف ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو اس پر روشنی